عمران خان جو پہلے کبھی اشاروں کی نایوں میں بات کیا کرتے تھے کہ یہ لندن آپریشن ہو رہا ہے، فلانا کروا رہا ہے، ڈمکانا کروا رہا ہے، ڈرٹی ہیری، یعنی یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے تھے، اب عمران خان صاحب کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بتائے کہ وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو بظاہر ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا، کیونکہ رینجرز نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف آپریشن کیا۔ پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ وہ پولیس نہیں تھی، وہ فوج تھی، وہ رینجرز تھی۔ عمران خان نے واضح پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کو، یہ ڈرامے بازی ساری جو ہے نا یہ بند کرو، کھل کے سامنے آؤ، اگر مارشل لا لگانا چاہتے ہو تو مارشل لا لگاؤ، کیونکہ جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ تو ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی ٹیبل پہ سارے شیل وہ سامنے رکھے اور انگلش میں یعنی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا کہ یہاں پہ آئینی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب یہ کروا سب کون رہا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ ارے پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم صرف ایک کھلونا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ یوز کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اصل مقصد ہے کہ ہماری جو 75 سالہ ہماری جاگیرداری ہے، جو ہمارے گولف کلب ہیں وہ برقرار رہیں، ان کو کبھی کوئی دھچکا پہنچانے والا آ گیا تو ہماری وہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ اس چینل پہ جڑیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہمارے ہی ذریعے آپ جب سب جڑیں گے تو طاقتور حلقوں تک یہ پیغام جائے گا کہ اب یہ بدماشی اور نہیں چلے گی۔ عمران خان نے واضح کہا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آرمی چیف ان کی پشت پناہی کیوں کر رہا ہے؟ خان صاحب پہلے کوشش کر رہے تھے کہ فوج کو بدنام نہ کریں، ان کے اشاروں کنایوں میں بات کر کے فوج اچھی طرح سے سمجھ جائے، پہلے سمجھ جائے۔ اب کل جو عمران خان کے حامی اور سپورٹر اور کارکنان نے جنگ لڑی ہے تو اس پر جو لندن والا بھگوڑا ہے وہ تل ملا اٹھا ہے، وہ بھی بولا ہے کہ عمران خان نے سرکس لگایا ہوا ہے، اگر کوئی غیرت مند سیاستدان ہوتا تو وہ آ کے خود گرفتاری دے دیتا یا سیاست چھوڑ دیتا، اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے، پاکستانی میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہا یا سوشل میڈیا والے جو کارکنان ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل میڈیا خلیج ٹائمز نے نواز شریف کی کتے والی کر دیا۔ نواز شریف کا انہوں نے الگ سے بیان لکھایا، انہوں نے پہلے الگ سے بیان لکھے کہ بھگوڑے نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے، اور اوپر پھر خود سے لکھا علاج کے نام پر یہ بھگوڑا تقریباً 4.5 سال سے پاکستان واپس نہیں آ رہا اور دوسروں کو غیرت مند اور بہادری کا درس دے رہا ہے، اور اپنی بیٹی جنرل باجوہ کو دے کے گیا، اور وہی مجرمہ بیٹی جو گندی ویڈیوز ریلیز کرتی ہے وہ ساری فوج کو اور سارے اداروں اور افسران کو براہ راست دھمکیاں دے رہی ہے اور انہیں اطلاع کر رہی ہے، حکم کر رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو۔ اب ذرائع کے مطابق آرمی چیف یعنی حافظ صاحب جب آرمی چیف بننے والے تھے تو لندن پلان کے مطابق لندن والے بھگوڑے نے کہا تھا کہ میں تمہیں آرمی چیف بناتا ہوں، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ 14 مارچ کو عمران خان جیل میں ہوگا، لیکن الحمدللہ آج 15 مارچ ہو گئی ہے، لیکن ان کا یہ پلان صاف ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف نے نواز شریف یعنی بھگوڑے سے وعدہ کیا ہوا پورا نبھایا ہے، انہوں نے پوری طرح سے دردناک آپریشن کیا ہے، لیکن جو آگے کارکنان کھڑے تھے ان کی جو ہمت اور جذبے نے کام دکھایا تو پھر ان کی ایک نہیں چلنے دی انہوں نے۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل پہ ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ہماری آواز ایک مضبوط آواز ہو کے طاقتور حلقوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جب باجوہ گیا تھا اور یہ نئے آرمی چیف آئے تھے، قوم نے توقع کی تھی کہ بھائی یہ حافظ صاحب ہیں، انہوں نے بعد میں حفظ کیا ہے، یہ ظلم نہیں کریں گے، یہ اپنے کچھ قرآن پاک کے سینے کے اندر ہونے کا پاس رکھیں گے۔ لیکن اس دردناک آپریشن کے بعد جہاں لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی حافظ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بائبل کا حافظ ہو سکتا ہے یا ہندوؤں کی کتاب کا حافظ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا حافظ اگر اس طرح سے کر سکتا ہے تو ایسے حافظوں سے اللہ بچائے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس آپریشن میں امریکہ انوالو ہے۔ امریکہ سب سے بڑا بغیرت ہے اور یہاں کی جو لوکل بغیرت ہے اس کے ہاتھ میں کھلونوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ 7 مارچ کو امریکی وفد آیا اور انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو اڈے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ڈیل یہ رکھی کہ سب سے پہلے عمران خان کو ٹھکانے لگاؤ۔ 7 مارچ کو انہوں نے یہ کہا کہ فنش دا جاب، یعنی جو عمران خان نے یہ پھڈا ڈالا ہوا ہے اسے ختم کرو، لیکن میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی تک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ امریکی دلال انشاءاللہ ان کی بادشاہت ختم ہوگی۔ اور جو بدترین آپریشن ہوا جس میں ملک کا کوئی ادارہ ثالثی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا، عدلیہ سے سب سے بڑی امید تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ صبح لیٹ آئے، اور جو پی ٹی آئی لائرز نے درخواستیں دی تھیں ان پر چھوٹے موٹے اعتراض عائد کر کے جناب صاحب خود چائے کے وقفے پہ چلے گئے۔ یعنی یہاں لاہور میں زمان پارک میں ہمارے ملک کے شہری
दोनों तरफ, पुलिस की तरफ भी और यहाँ कारकुनान भी आपस में जंग लड़ रहे हैं और वो खान साहब वहाँ पे जाके चाय पी रहे हैं। ऐसे नहीं हमारी अदलिया 140 में से 130वें नंबर पे आती, उसके लिए बाकायदा इन जैसी बेगैरती करनी पड़ती है, इन जैसा दलाल बनना पड़ता है। वफाकी हुकूमत तो पूरी तरह नंगी हो चुकी है और किस तरह से नंगी होगी, लेकिन आज IG गिलगित बल्तिस्तान को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने ज़मान पार्क से अपनी पुलिस वापस नहीं बुलाई थी। याद रहे कल जब सबका कंट्रोल हो चुका था, जो मेन गेट था उस पे गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस थी उसने कड़ा पहरा दिया हुआ था और वहाँ के जो गैरतमंद पठान थे वो डट गए थे। बहरहाल फिलहाल लाहौर हाई कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया और ये कहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई वाज़ेह फैसला नहीं आता ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि पुलिस की नफरियाँ 24 घंटे में 3 बार चेंज हुई हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट से, लेकिन हमारे जवान डट के खड़े रहे हैं। हालांकि वहाँ पे पानी की किल्लत थी क्योंकि लाइट वगैरह सब चीज़ें बंद कर दी हुई थी, खाने पीने की अशिया की किल्लत थी, रास्ते बंद थे। एक बात पे दुख होता है यार, जिस फौज को हम ये समझते रहे कि ये फौज उम्मत मुस्लिमा को कुफर से आज़ादी दिलवाएगी, इनसे कश्मीर तो नहीं फतह हुआ लेकिन ज़मान पार्क को फतह करने पहुँच गए। इनसे पेशावर में जिन्होंने हमारे 100 नमाजियों को शहीद किया वो दहशतगर्द तो नहीं पकड़े गए, लेकिन अपने लोगों को इन्होंने नंगा जरूर किया और इस चक्कर में कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने खुद नंगे हो गए हैं। कौम नारे लगाती रही, इनके नगमों को शौक से सुनती रही और पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद करती रही। अपने टैक्स के पैसों से इनकी अयाशियों के लिए, इनकी रातों के गुजारने के लिए अपने टैक्स के पैसों से पैसे अदा करती रही, लेकिन पता ये चला कि हमारे मुहाफिज जो हैं वही ही हमारे मुजरिम हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।